اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 195، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو انہوں نے پسند فرمائی، وہ یہ کہ جب ان سے حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر ہمیشہ کی جائے، یعنی کہ وہ نیک عمل جو چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات جو ہے وہ کسی نیک عمل کے بارے میں سنتے ہیں اور فوراً شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر ہم جلدی اکتا جاتے ہیں اور شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے اور ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ جو بھی نیک عمل ہم شروع کریں، جس چیز کی بھی ہم عادت ڈالیں، چاہے وہ بہت مختصر ہو، تھوڑا ہو، لیکن یہ کہ اس پہ ہمیشگی کی جائے۔ بعض اوقات ہم تہجد کی اہمیت کو سنتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ بندوں سے پوچھتا ہے کہ کس کو کیا چاہیے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، تو ہم تہجد کی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ شوق میں ہم نے شروع کر دی، اس کے بعد 2 دن پڑھی، 3 دن پڑھی، اور ہم نے جو تھی وہ اس کے بعد نماز بالکل چھوڑ دی۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سنت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ عمل کیا جائے جس پر ہمیشگی ہو، اللہ نے اسے پسند فرمایا ہے۔ تو ہم چاہے مختصر نیکی کریں، مطلب بہت زیادہ نیکیاں نہیں کریں، لیکن اس پہ ہمیشگی ہونی چاہیے۔ مقصد یہ کہ ہم اگر تہجد پڑھ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم 10 اور 13 رکعتیں پڑھیں۔ اگر ہم 2 رکعتیں 4 رکعتیں بھی پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس پہ ہمیشگی ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 2 کر کے، اور جب صبح ہونے کا اندیشہ ہوتا تو 1 رکعت پڑھ کر طاق کر لیتے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو آپ مختلف طریقوں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ 2 اس طرح سے 6 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، اور آخر میں جو تھی وہ 1 وتر کر کے 7 کر لی ہیں، اور کبھی کبھی جو تھی وہ آپ نے جو تھا وہ 2 کر کے اس طرح پڑھی آپ نے کہ 2 یعنی کہ تقریباً 10 رکعتیں ہو گئیں، اور آخر میں آپ نے 1 وتر کیا۔ تو اس طرح آپ نے 11 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، یعنی کہ آپ نے 3 وتر بھی 1 وتر بھی، آخر میں جو ہے وہ وتر ہی پڑھے جائیں گے۔ جب ہم تہجد میں اٹھیں گے تو ہمیں کچھ دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، ہم وہ پڑھیں گے۔ قرآن کی سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات ہیں وہ تلاوت کی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز کو آخر میں وتر کر کے مکمل کیا جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ 2 کر کے 10 رکعتیں پڑھیں اور پھر آخر میں 1 وتر کر کے ہی اپنی تہجد جو ہے پوری کریں۔ اگر کوئی شخص 2 رکعت بھی پڑھ رہا ہے اور وتر پڑھ رہا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتیں جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے بہت زیادہ مقدار کی ضرورت نہیں، بہت تھوڑا ہو، اگر خشوع کے ساتھ ہو اور بہت بہترین طریقے سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے بہت زیادہ کر کے قبول فرمانے والے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بہرحال یہاں پہ ان کی نماز کی بات ہوئی تھی تو کبھی 7 بھی پڑھی ہیں، کبھی 11 رکعتیں بھی پڑھی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی کہ ہمارا پروردگار بلند اور برکت والا ہے، ہر رات اس وقت جو ہے وہ یعنی تہجد کے وقت آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت کی دعا جو ہے بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان غافل ہوتا ہے، وہ نیند کی وجہ سے جو ہے وہ اٹھ نہیں پاتا، شیطان اس کو بہکاتا ہے۔ تو یہ کہ وہ وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کسی کی محبت میں اٹھ جائیں، ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کی خاطر جاگتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی خاطر جاگتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے امتحانات ہیں یا ہمارا بچہ بیمار ہے، یا اگر ہمارا بچہ یہ کہہ دے کہ ہمیں اس وقت جو ہے اٹھا دیجیے گا، میرا پیپر ہے میں پڑھوں گا، تو ہم کچھ بھی کرتے ہیں، الارم لگاتے ہیں۔ ہماری دواؤں کا وقت ہوتا ہے کہ اتنے اتنے گھنٹے سے دوائیں کھانی ہے، تو ہم لازمی جو ہے الارم لگاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ہم جاگتے ہیں کہ نہیں ہمارا جو ہے یہ کام پابندی سے ہونا ہے۔ تو ساری دنیاوی کام کے لیے تو ہم جو ہے وہ محنت اور جدوجہد کرتے ہیں، لیکن وہ کام جس پہ ہمیں اجر ملنے والا ہے، جو ہمارے ساتھ جانے والا ہے، ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ تو بہرحال
اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حدیث نمبر 199 میں جو ہے جب حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیسے نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے جو تھا وہ یہ بتایا کہ رات کے شروع کے حصے میں سو جاتے تھے اور آخر میں بیدار ہوتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہجد کی نماز ہے وہ تینوں اوقات میں پڑھی ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں بھی پڑھتے تھے، پھر رات کے بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے اور رات کے آخر کے حصے میں بھی پڑھتے تھے۔ اگر میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو مثلاً یہ کہ آپ سو گئی عشاء پڑھ کے، 11 ساڑھے 11 12 بجے آپ سو گئی، آپ کی آنکھ کھلی 12:30 1 بجے کے قریب، سونے کے بعد آپ اٹھی، آپ نے تہجد پڑھی اور آپ سو گئی، تو یہ ابتدائی حصہ تھا۔ اب آپ کی آنکھ کھلتی ہے 3 ساڑھے 3 بجے، آپ نے تہجد پڑھی اور آپ سو گئی، تو یہ بیچ کا حصہ ہے۔ اب آپ کی آنکھ کھلتی ہے فجر سے کچھ وقت پہلے اور آپ تہجد پڑھتی ہیں، تو یہ آخری حصہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سہولت دے دی کہ ہم جس وقت بھی جو ہے وہ تہجد پڑھنا چاہیں، اس کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا کہ آپ کو اس وقت ہی پڑھنی ہے، یعنی انسان کی آنکھ جب بھی کھلتی ہے تینوں اوقات میں سے رات کے وہ نماز جو ہے تہجد کی ادا کر سکتا ہے۔ پھر چاہو تو دوبارہ سو جاؤ، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور اگر چاہے انسان تو وہ جاگتا رہے اور فجر کی تیاری کر لے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ایک دفعہ پوچھا، یہ حدیث نمبر 200 ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا کون سا نیک عمل ہے جو تم نے اسلام لانے کے بعد کیا، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے آگے جوتوں کی آہٹ سنی ہے، یعنی کہ میں پیچھے تھا اور تم آگے تھے۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ میں نے اپنے خیال میں ایسا تو کوئی عمل نہیں کیا، لیکن یہ کہ مجھے ایک عمل یاد ہے کہ رات ہو یا دن میں نے جب بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہا جتنی میرے مقدر میں لکھی تھی، یعنی حضرت بلال جو تھے وہ زیادہ تر باوضو رہتے تھے اور جب بھی نیا وضو کرتے تھے تو 2 نفل جو تھے وہ کم از کم نوافل پڑھ لیا کرتے تھے، 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ تو کتنی اہم بات ہمیں پتہ چلی کہ ہم رہ دنیا میں رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہاں یاد کیا جا رہا ہے، ہم رہ دنیا میں رہے ہیں اور ہمارے قدم جو ہے وہ جنت تک پہنچ گئے، تو انسان کا عمل اس کو بہت اونچائی تک لے جاتا ہے۔ ہم رہتے دنیا میں ہیں لیکن ہم تیاری وہاں کی کر رہے ہیں، ہمارا جسم یہاں ہے لیکن ہماری روح وہاں جا رہی ہے۔ حضرت بلال تھے تو دنیا میں، لیکن کیسے ان کے قدم جنت میں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند آیا۔ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، ہم بھی دن میں بہت دفعہ منہ دھوتے ہیں، جہاں ہم منہ دھوتے ہیں وہاں پہ ہم ایک مکمل وضو بھی کر لیں، اور 2 نفل پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بمشکل 5 منٹ لگتے ہیں، 4 منٹ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو ہم اگر یہ اپنا بہت مختصر کا وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے لگا لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کوئی عمل نہیں بتایا، صرف یہی بتایا کہ باوضو رہتے تھے اور یہ کہ وہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کو تحیۃ الوضو کہیں، تحیۃ المسجد کہیں، یا جو بھی ہم نوافل جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جسم دنیا میں ہو لیکن ہماری روح جو ہے وہ اللہ کے پاس ہو، اور یہ کہ جنت میں ایک مقام حاصل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔